پھر ان مضامین کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا نام ہے قارون۔ خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج جو بین الاقوامی سرمایہ دار ہے نا، ان سب سے بڑا سرمایہ دار تھا۔ ان لوگوں کے پاس بھی شاید اتنے خزانے نہیں ہوں گے جتنے خزانے قارون کے پاس تھے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت بھی پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خودسر بنا دیا، مغرور بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ کسی پر ظلم نہ کرو، نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائشیں تھی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا۔ آیت نمبر 78 میں وہ جواب موجود ہے۔ کیا کہا؟ مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا، یعنی میری عقل اور فہم ہے جو مجھے اتنا پیسہ اور مال دولت مل گیا۔ آج ہم سب کا بھی یہی حال ہے نا، میں کرتی ہوں، میں کرتا ہوں، میرے جیسا کاروبار کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے میں تو زمانوں سے کاروبار کر رہا ہوں، ارے میں تو زمانوں سے بڑا آن لائن بزنس کر رہی ہوں، ہمیں پتہ ہے نا کیسے کاروبار ہوتا ہے، آج دیکھیے ہماری کامیابی۔ تو یہ سب میرے اور آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ میرے رب کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ میری دانش مندی، میری عقل سے مجھے ملا ہے، تو وہ صرف اور صرف غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ اللہ کے چاہنے سے ملا ہے۔ مجھ سے اور آپ سے زیادہ تو مزدور محنت کرتے ہیں، مزدور محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ جسے چاہے نوازے اور جس طرح چاہے نوازے۔ تو حب دنیا میں محبت، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، پورے مال دولت سمیت اس کو پوری زمین کی اندر تہوں میں دھسا دیا۔ عذاب الہی میں عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اعتراف کیا سب نے کہ اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ اور آج ہم بھی یہی کہیں گے کہ واقعی ہم جو ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بچا رکھا ہے، ورنہ نفس اور شیطان تو ہمیں مغرور بنا دیتے، نفس اور شیطان تو ہمیں تکبر کا شکار کر دیتے، نفس اور شیطان تو ہماری دنیا اور آخرت خراب کر دیتے۔ اللہ نے ہمیں بچا رکھا، اور بے شک اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ پھر قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو مسلمانوں کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور یہاں ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، ہمیں متقین میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے اپنی رضا والے کام لے لیجئے، ہر لمحہ صرف آپ کی رضا والا گزرے۔ اللہ دارین کی فلاح و کامیابی عطا فرمائیے، دارین کی رسوائیوں سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ آپ تو ہمارے ہیں ہی، ہم آپ کے بن جائیں۔ ہمیں وہ دل، وہ ذہن عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کے بن جائیں۔ ہمارا دل اس دنیا سے نکال دیجئے، ہمارے دل کے اندر سے دنیا کو نکال دیجئے، اس ہمارے دل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیجئے۔ اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ آپ ہم سے اپنی رضا والا کام لے لیجئے۔ اور یہاں آ کر سورہ قصص کے ساتھ ساتھ سورہ قصص کا مکمل ہوتی ہے۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں ہے بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ یہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، ہم سب کو یہ آیت ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ آخرت کا گھر اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ ہم میں سے وہ جو بڑا بننے کا اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑا بننے اور فساد کرنے سے روک دے، ہمیں فسادی نہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کا غنی بنائے، دل دماغ کا بڑا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کرے۔ اور اسی صورت کے آخری آیت میں ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ، قارون جیسے سرمایہ داروں کا عبرتناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہے۔
ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اور کتنے بڑے بڑے تھے جو میرے اور آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے، تو ہم بھی نہ رہیں گے۔ تو ہمیں صرف رہے نام اللہ کا، ہمیں صرف اللہ کی رضا والا کام کرنا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے لیے ہو تو وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ ہم سے باقی رہنے والے کام کروائے۔ باقی رہنے والے کام تو وہی ہیں جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ای سلیس آن لائن اکیڈمی کو، معہد السلیس اسلامی کو، سلیس اسلامک اسکول کو، اور سلیس سے جڑے ہر ایک شخص کو، سلیس سے جڑے سلیس میں کام کرنے والے ہر ایک شخص کو تا قیامت جاویدہ رکھے، اور ان سے دین کا کام لے، اور دنیا میں آخر آنے والے بندے تک کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔